اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک آیت کریمہ ہم نے کل پڑھی تھی، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بلا شبہ جب وہ پڑھی جاتی ہیں میری آیتیں تم پر، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، یقیناً بلا شبہ فکنتم پس تم ان کے اوپر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو ان سے۔ اب یہ مشرکین مکہ سے جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ نہ صرف مشرکین مکہ سے بلکہ مجھ سے آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر وہ شخص جس سے آیتیں پڑھتی ہیں اس کو مانتا نہیں ہے، سنتا ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ یہی مطلب ہے اس کا معنی جو ہے وہ اس کے اوپر ایڑیوں کے بل پہ مڑ جانا۔ افلم یدبروا، اب یہ لفظ جو ہے نا تدبر ہے۔ تدبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا، غور و فکر کرنا۔ بیسیکلی یہ لفظ تھا یتدبروا، یہ تے دبرو، یہ تے کو جو ہے وہ دال کے ساتھ بدلا گیا اور دال کو دال میں جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا، یتدبروا۔ یہ الف جو ہے وہ پہلے یہ استفہام انکاری کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ جس کا مطلب کہ کیا تمہیں نہیں پتا، تم جانتے ہو لیکن تم جان بوجھ کے انکار۔ افلم کیا پس نہیں، یدبروا تم غور کرتے، غور و فکر کرتے۔ القول، قول کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، لیکن یہاں اس سے مراد اس کلام کے حوالے سے ہے، اس قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ افلم یدبروا القول، کیا تم نے اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ ام جاہم، یا آئی ہے ان کے پاس معلم، یہاں پہ بھی جو معلم جو ہے یہاں پہ بھی نافی استفہام انکاری میں ہی ہے، معلم یاتے جو وہ نہیں آئی، آباہم الاولین ان کے پہلے آباء و اجداد کے اوپر۔ پریز ان صاحب کو کہیں کہ سامنے سے ذرا سجدہ کریں۔ افلم یدبروا، کیا پس غور نہیں کیا اس کلام کے اوپر، یا یہ ہے کہ یہ بات پہلے ان کے ماں باپ پہ نہیں آئی، ان کے آباء و اجداد پہ نہیں آئی، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ ام لم، ایک بات تو یہ یہاں پہ کہہ دی گئی کہ پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کیا اس قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، کیا یہ بات پہلی دفعہ ان کے اوپر آئی ہے، ان کے اوپر نہیں اتری۔ ام لم یعرفوا، یا نہیں وہ، یعرفوا لفظ کس سے؟ عرف سے، عین رے فین، جس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، یا وہ نہیں پہچانتے رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون پس وہ اس کے انکاری ہو رہے ہیں، پس وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں بہی جنت، بہی جنہ اس کو جنون ہے، اس کے اوپر سایہ ہے، یا یہ وہ بات کہتے ہیں بلکہ جاہم آ گیا ان کے پاس بالحق کے سچ، بس بلکہ ان کے پاس سچ آ گیا ہوا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثریت ان کی، اکثر ان میں سے لوگ للحق کے، حق کے لیے کارہون، کارہون لفظ کس سے ہے؟ کراہتن سے۔ کراہتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپسند کرنا، پسند نہ کرنا، نفرت کرنا کسی چیز سے، کراہت کھانا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے، پسند نہیں کرتی۔ وَلِتَّبَعَ اور اگر اتباع کرتا، الحق کو، حق، اگر حق پیروی کرتا، اخواہم ان کی خواہشات کی، احوا ان کہتے ہیں خواہش کو، ان کے نفس کی، ان کے جی چاہی باتوں کی، اگر حق پیروی کرتا ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض یقیناً فساد پھیل جاتا آسمانوں میں اور زمین میں، من فیہن اور جو ان کے درمیان ہے۔ اگر جو ہے وہ یہی بات ہوتی، اگر حق ان کی بات کی پیروی کرتا تو پھر یقیناً زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس میں فساد پھیل جاتا، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ بلکہ آتیناہم عطا کی ہم نے ان کو، بذکرہم، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، یاد دہانی کو، قرآن کو، بلکہ ہم نے ان کو نصیحت دی ہے ان کی۔ فہم عن ذکرہم پس وہ عن ذکرہم اپنی نصیحت سے معرضون منہ موڑ رہے ہیں۔ بس وہ اپنی، ان کو تو ہم نے تو ان کو ایک ان کی نصیحت، ان کا سبق یاد کروایا ہے، لیکن اس سبق سے، اس نصیحت سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألہم
کیا آپ ان سے پوچھتے ہیں، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں؟ تسألہم لفظ کیا ہے اس میں سے؟ خراجہ، سألہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا۔ تا جو ہے وہ لامات مضارع لگا ہوا ہے، ہم جو ہے وہ غائب کی ضمیر لگی۔ ام تسألہم، کیا آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں؟ خراجن، خرج کہتے ہیں خراج، ٹیکس، معاوضہ، بدلہ۔ کیا آپ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں؟ فخراجو، پس بدلہ، معاوضہ، خراجو، ٹیکس، ربک خیرن، پس بدلہ اللہ ہی کا بہتر ہے، رزق اللہ ہی کا بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہت بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ تو، لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلکہ آپ تو ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے، افلم یدبر القول، کیا پس وہ غور نہیں کرتے اس کلام میں، اس قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام جاہم، یا کیا آ گئی ان کے پاس معلوم یاتیں جو نہیں آئی تھی آباہم الاولین، ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے اوپر؟ کیا کوئی انوکھی چیز آئی ہے ان کے پاس جو ان کے آباء و اجداد کے اوپر پہلے نہیں آئی تھی؟ ام لم یعرفوا، یا وہ رسول کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، وہ رسولہم، رسول ان کے کو، فہم لہ منکرون، پس وہ اس کے انکاری ہو رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنت، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جنون ہو گیا ہے، اس کے اوپر سایہ آ گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ آ گیا ان کے پاس حق، واکثرہم للحق کارہون، اور اکثریت حق سے جو ہے وہ حق سے بیزار ہے، حق کو ناپسند کرتی ہے، نفرت کرتی ہے اس سے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر اتباع کرتا حق، سچائی پیروی کرتی، اتباع کرتی، اخواہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، یقیناً پھیل جاتا فساد آسمانوں اور زمین میں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ بل اعطیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کی نصیحت یاد کروائی ہے، نصیحت دی ہے ہم نے ان کو۔ فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنے ذکر سے، اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجن، کیا آپ ان سے کوئی خراج، کوئی ٹیکس مانگ رہے ہیں، کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربک خیر، بس معاوضہ تو تیرے رب کا ہی بہت بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہت بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے اسی آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھیے، قد کان آیاتی تتلیٰ علیکم، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر تمہارے اوپر آیتیں ہماری، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم ان سے جو ہے وہ منہ میڑ لیتے ہو، ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہو۔ اب یہاں پہ قرآن کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ پہلی بات یہ کہے گی افلم یدبروا، اب پہلی بات تو ہوگی قرآن کس لیے اترا ہے؟ قرآن اترا ہے تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ آباء و اجداد کی تقلید میں بات نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ کہا گیا کتاب مبین، یہ کھلی کتاب ہے، یہ روشن کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ افلم یدبر القول، کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا، سوچا نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے کسی مسئلے کا حل ایسا نہیں ہے جو قرآن میں ڈسکس نہ کیا گیا۔ ہماری پوری زندگی کے لیے جو ہمیں راستہ اڈاپٹ کرنا ہے، جن راہ پہ چلنا ہے، وہ راہ اس قرآن میں دی گئی ہے۔ تو کیا ہم یہ بات ان کو چھوڑیے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے قرآن کے اوپر؟ ہم نے تو ثواب کے علاوہ اس قرآن سے کوئی اور جو ہے وہ، کل ایک بڑا اچھا کسی نے کلپ شیئر کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے۔ کلپ کیا تھا کہ استاد کہتا کہ ہم نے ایک نئی لائبریری بنائی ہے، کل ہر بچے اپنے گھروں میں جو فالتو کتاب ہے نا وہ اٹھا کے لے آئیں، تاکہ ہماری لائبریری میں آپ نے پڑھ لی ہیں، دوسرے لوگ بھی پڑھ لیں۔ اگلے دن آیا تو کلاس میں ہر بچے نے کتاب دی اور ہر بچے نے وہ قرآن دیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں کبھی پڑھی نہیں جاتی۔ ہم نے بھی قرآن کو اٹھا کے جو ہے وہ طاق پہ سجا کے رکھ دیا ہے اور اوپر رکھ دیا ہے، اچھا سونا غلاف اس کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی قرآن کس لیے اترا، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو پہلی بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے افلم یدبروا القول، کیا تم اس قرآن کے اوپر جو ہے وہ کوئی غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن کس لیے اترا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ام جاءہم ما لم یأت آباءہم، یہ کس کو کہلاتے تھے مشرکین مکہ؟ اپنے کس کے جو ہے وہ پیروکار تھے؟ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم اور اسماعیل کے پیروکار ہیں۔ تو کیا یہ پہلی دفعہ اتری ہے؟ کیا اسماعیل اور ابراہیم کے اوپر جو ہے وہ چیز نہیں اتری تھی؟ ابراہیم وہی لے کے نہیں آئے تھے؟ ملت ابراہیمی کا تم کہتے ہو ہم اتباع کرتے ہیں، تو کیا یہ بات کوئی انوکھی بات کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے۔
جب اس وقت کو تم مان رہے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد پہ اتری تھی اور وہ ساخت تھا، یہ گھر اسی نے بنایا تھا، اسی کے پیچھے تم لوگوں نے چلنا تھا، تو انوکھی بات کیا ہوگی پھر اب؟ دوسری بات، یہاں تو پہلی بات کہی قرآن کے اوپر، دوسری بات کہی ام لم یعرفوا رسولہم، دوسری بات کیا تمہیں صحابہ قرآن کا نہیں پتا؟ صحابہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم صحابہ قرآن کے منکر، کیا صحابہ قرآن کو نہیں پہچانتے؟ دیکھیے جب بھی جو ہے وہ بات ہوئی تو صداقت کی، سچائی کی، امانت کی گواہی تو دی ان لوگوں نے۔ اب جعفر طیار سے جب پوچھا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تھا اس وقت حبشہ کے بادشاہ نے، نجاشی نے، کہ تعارف کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرمایا تھا کہ وہ ہم میں سے ہی ہے۔ ابو سفیان جب گیا تھا وہاں پہ شاہ روم کے پاس، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا ہاں وہ ہم میں سے ہی ہے، اور اس کی امانت، صداقت، دیانت، سچائی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے وہی شخصیت ہے، کیا تم اس کو نہیں پہچانتے؟ وہ شخص ہے جو 40 سال تک تمہارے پاس رہا، 40 سال تک تم اس کی امانت، دیانت، صداقت، سچائی، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ تم اس کو جو ہے وہ قسمیں کھاتے تھے۔ اب وہ اگر قرآن لے کے آئے تو تم اس کی بات کا انکار کر رہے ہو۔ کیا یہ تم اس کو پہچانتے نہیں ہو کہ اس کی سچائی سے واقف نہیں ہو، اس کی صداقت تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا تم نہیں پہچانتے رسول اپنے کو؟ فہم لہ منکرون، پس اس کے وہ انکاری ہو رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جن آ گئے ہیں، اس کے اوپر جنون ہے، اس کے اوپر سایہ آ گیا ہے، وہ مجنون ہو گیا ہے۔ تو کل تک تو مجنون نہیں تھا جب اپنے فیصلے کروانے جاتے تھے اس سے، کل تک تو وہی شخصیت تھی جو شخصیت جو پرسنالٹی مکہ کی فیوریٹ پرسنالٹی تھی، اور آج تم کہتے ہو، آج قرآن لے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت کا اعزاز بخشا ہے اور میں تمہارا نبی ہوں اور میں تمہارے سیدھے راستے پہ تمہیں لے کے چلنے جا رہا ہوں۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ پاگل ہو گیا، معاذ اللہ۔ کوئی سوچ، کوئی عقل ہے تم میں؟ یہ بیسیکلی طنز کر کے ان مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ یہی کہتے ہو، کبھی غور نہیں کیا قرآن کے اوپر کہ کیا یہ کوئی نوکھی بات اتری ہے، تمہارے آباء و اجداد پہ نہیں اتری تھی؟ کیا تم رسول کو نہیں پہچانتے؟ اس سے تم انکاری ہو رہے ہو، یا تم کہتے ہو کہ اس کے اصل بات بتائی گئی ہے، بل جاءہم بالحق، ان کے پاس حق آ چکا ہے، واکثرہم للحق کارہون، اور اکثریت ان کی جو ہے وہ اس حق کو ناپسند کرتی ہے۔ کیوں ناپسند کرتی ہے؟ کہ وہ ان کے ذاتی مفادات کے اوپر جو ہے وہ زک لگاتا ہے، ان کے ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، وہ اپنے خواہشات کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، بلکہ قرآن ایک سیدھا راستہ جو ہے وہ تمہیں دکھاتا ہے، تم اس سیدھے راستے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ سچائی کو تم جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اور اور اگر جو ہے وہ اگر یہ حق تمہاری پیروی کرتا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اترنا تھا تو یہ مکہ اور طائف کے کسی بڑی سرداروں کے گھر میں کیوں نہ اترا، یہ نبی جو ہے وہ وہاں پہ کیوں نہیں آ گیا؟ اگر یہ ان کی بات مان لی جاتی تو پھر ہر شخص کا جو ہے وہ علیحدہ الہ تھا، کسی کو چاند کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی بارش کا دیوتا بنا رکھا تھا، کوئی کسی کو، تو پھر اگر حق پیروی کرتا، افواہم، ان کی خواہشات کی، لفظت السماوات والارض، پھر ایک چاند کو کہتا ہے تو نے ادھر جانا ہے، سورج کو کہتا ہے تو نے ادھر جانا ہے، ایک کہتا ہے بارش برسانی ہے، دوسرے کہتا ہے بارش نہیں برسانی، تو یہ سب کچھ تو تباہ ہو کے رہ جاتا۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ الانبیاء میں کہی گئی ہے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر ان دونوں کے درمیان ہوتے الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، یقیناً ان میں جو ہے وہ فساد پھیل جاتا، یہ تباہی ہو جاتی۔ اگر ایک دفتر میں دو باس نہیں ہو سکتے، اور دو باس ہوں تو اس دفتر کا انجام ہم خود اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ دفتر تباہ ہو جاتا ہے، آدھا سٹاف اس کے پیچھے چلتا ہے، آدھا اس کے پیچھے چلتا ہے، آدھا اس کی بیک بائٹنگ کر رہا ہوتا ہے، آدھا اس کی خوشامدیں کر رہا ہوتا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ 4 دن چلتا ہے، دفتر بند ہو جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ مختلف الہوں کے حق میں ہوتی، الہوں کے پاس ہوتی؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ چلتا ہی کچھ نہ سب کچھ۔ یہی بات یہاں پہ کہی گئی، یہی بات سورہ انبیاء میں کہی گئی، لو کان فیہما آلہۃ، اور اگر ہوتے ان میں الہ اور ان دونوں میں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، یقیناً ان دونوں میں فساد پھیل جاتا۔ اور اگر حق پیروی کرتا ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات، یقیناً فساد پھیل جاتا، تباہی ہو جاتی آسمانوں اور زمین میں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے انہیں نصیحت عطا کی ہے، ہم نے انہیں سیدھا راستہ چلنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال تو ایسے ہی ہے کہ میں لوگوں کو ان کی کمر سے پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں،
اور لوگ ہیں کہ برسات کے پروانوں کی طرح اس میں جل مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے جو ہے وہ کسی بدو سے پوچھا کسی نے، اللہ کے اوپر یقین ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کی نشانیوں سے۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہتا یہ صحرا میں تم جا رہے ہو، یہاں کھڑے ہو، یہاں پہ وہ اونٹ کی مینگنیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ کہتا یہ سورج چاند ستارے دیکھ کے تمہیں اللہ نہیں یقین آ رہا؟ پھر اتنا تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہاں پہ مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں اور تم دیکھ کے کہہ رہے ہو یہاں سے اونٹ گزرا ہوگا، اس حد تک یہ بات تمہیں یقین ہے؟ یہ سورج چاند ستارے آسمان، یہ بارش، یہ کون برسا رہا ہے؟ یہ زمین کس کے کہنے کے اوپر؟ یہ نشانیاں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ ہے وہ نصیحت جو ہمیں پکڑائی گئی ہے ہمارے ہاتھ میں کہ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے انہیں نصیحت ان کی دی ہے، وہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں، ہم بھی ان راہوں کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں جن راہوں پہ چلنے کو ہمارا نفس کہتا ہے، ہم قرآن کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہماری زندگیوں میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے متصادم ہیں لیکن ہم کر رہے ہیں، اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے۔ ہماری باقی سب کچھ چھوڑ دیجئے، ہماری شادی بیاہ فوتگی کی رسومات دیکھ لیجئے، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہم پتہ ہے، ہم جان بوجھ کے ان چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، جان بوجھ کے ان چیزوں کو جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ دنیا کو منہ دکھانا ہے، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے تھے تو اب ہم کیسے؟ بھائیو قرآن افضل ہے یا باقی چیزیں افضل ہیں؟ نصیحت تو اللہ نے کر دی ہے ہمیں، نصیحت تو ہمارے پاس آ چکی ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، بس وہ جو ہے وہ اس نصیحت سے منہ موڑ۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ام تسألہم خرجا، کیا آپ سے ان سے کچھ مانگتے ہیں؟ دیکھیے ایک شخص جس کا کاروبار اچھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ تھے، ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، کس چیز نے ان کو جو ہے وہ بھوکا رہنے پہ مجبور کیا کہ جب آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے؟ کس چیز نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس طرف لائے کہ جہاں پہ پورے مکہ کی مخالفت جو ہے وہ سامنے آ پڑی؟ اگر کوئی بات پیسوں کی ہوتی تو مکہ والوں نے تو کہا تھا بتائیں آپ کو بادشاہ بنانا ہے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی سے شادی کرنی ہے ہم شادی کر دیتے ہیں، جتنا مال چاہیے آپ کو مال دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے جو نبی آتے ہیں وہ کبھی طمع نہیں رکھتے ان چیزوں کی، کبھی انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کا سوال نہیں کیا کہ میرے لیے روٹی کھانے کے دے دو۔ جب اللہ کا نبی نہیں کرتا تھا تو پھر ہماری اللہ کے نبی کی امت میں سے لوگ کیسے پیسے لے کے یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں؟ ام تسألہم خرجا، بس یا کیا تو ان سے سوال کرتا ہے کسی خراج کا، کسی ٹیکس کا؟ فخراج ربک خیر، اس کام کے لیے سب سے بڑا خراج تیرے رب کے پاس ہے، اس کا بدلہ تیرے رب کے پاس ہے، اور رب بھی تیرا جو ہے وہ تجھے دے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا کر دی ہے۔ کبھی ہم نے خیر کثیر کا ترجمہ سیکھا کہ کیا ہے؟ ہم تو بچپن سے پڑھتے ہیں حوض کوثر، ہاں حوض کوثر ہے، حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے۔ خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی اچھی بات کا کریڈٹ اس کے بتانے والے کو دیا جاتا ہے، تو اس دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، جو کچھ بھی کہتا ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو۔ یہ ہے خیر کثیر کہ دنیا جمہان کی تمام بھلائیاں جو ہیں وہ اللہ نے آپ کے لیے جو ہے وہ رکھ دی ہیں۔ یہ ہے وہ خراج جو اللہ نے اس کے اپنے رسول کو جو دیا ہے، اور یہی خراج ہے جو اللہ اپنے جو ہے وہ پیغام کو اس کی اشاعت کرنے والے، اس کا پیغام پہنچانے والے بندوں کو دیتا ہے۔ ام تسألہم، کیا تو سوال کرتا ہے ان سے خارجن کسی خراج کا؟ فخراج ربک خیر، بس خراج، ٹیکس، بدلہ، معاوضہ تیرے پروردگار کا سب سے بہتر ہے۔ وَهُوَ خیر الرازقین، اصل میں ہم اس بات کو بھول بیٹھے ہیں۔ وَهُوَ خیر الرازقین، ویسے واللہ خیر الرازقین بھی ہے، وَهُوَ خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ ہم اصل میں یہ اپنے دلوں سے ہٹا بیٹھے ہیں، واللہ خیر الرازقین ہم ہٹا بیٹھے ہیں اپنے دل میں سے۔ کیوں ہٹا بیٹھے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ کھانا ملے گا۔ ہم بھول گئے ہیں کہ رزق میرے اللہ نے پہلے دن جس وقت اس کائنات کو تخلیق کیا تھا تبھی اس نے لکھ کے رکھ دیا تھا۔ جب اس نے کہا تھا قلم نون والقلم وما یسطرون، جب بنائی قلم اور بنا کے پھر کہا لکھ دے، پوچھا کیا لکھوں؟ قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دے۔ تو جب ہر چیز لکھی گئی، رزق میرا لکھا گیا، میرا رب بہتر رزق دینے والا ہے، پھر اس رزق کے پیچھے جو میں کیوں ٹھوکریں جو وہ کھاتا پھر رہا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ ہاں تم کوشش کرو، جتنی تم کوشش کرو گے اللہ تمہیں جو ہے اتنا نواز دے گا، لکھا ہوا ہے تمہارے لیے۔ کس بیسس پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی علیمن کی صفت ہونے کی بیسس کے اوپر۔ اللہ علیمن ہے، اللہ ازل سے لے کے ابد تک کا علم رکھتا ہے۔
جو چیز ہو چکی، جو چیز ہو رہی ہے، جو چیز ہونے والی ہے، ہر چیز اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ تو ان کو پکار رہے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راہ کیا ہے؟ سیدھا راہ یہی۔ دیکھیں یہاں پہ قرآن کے بارے میں کتنی باتیں بتائیں گی۔ پہلی بات، قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہوگی قرآن کی بات، اور اس کے بعد دوسری بات کہی گئی ہے أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ، یہاں پہ آگے سنت کی بات، یہاں پہ آگے سیرت طیبہ کی بات۔ کیا تم اس رسول کو جو ہے وہ تم نہیں پہچانتے؟ اس کی علامات نہیں پتا؟ ہر کسی کو پتا تھا کہ رسول آنے والے ہیں، رسول کے یہ نام ہوگا، یہاں پہ آ کے ٹھہریں گے۔ یہود کس لیے مدینے میں آ کے بس گئے تھے؟ کہ یہاں پہ رسول نے آنا ہے۔ کیوں آپ کی پیدائش کے وقت مکہ کی گلیوں میں جو ہے وہ آوازیں لگایا پھرتے تھے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس جب گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کے، تو انہوں نے کیا کہا؟ بھتیجے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تیرے شہر کے لوگ تجھے اس سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالیں گے؟ انہوں نے کہا نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا ہوں اور تاکہ میں تجھے تیری حفاظت کر سکوں۔ کس طرح پتا تھا لوگوں کو؟ اسی لیے پتا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں تھی، پہلے بتا دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہاں پہ دین جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کہا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ پہلے نبی آتے تھے قبیلے کے لیے، قوم کے لیے، محلے کے لیے، شہر کے لیے، لیکن آپ آئے ساری دنیا کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے، ہر گورے کالے کے لیے، ہر سفید کے لیے، سرخ کے لیے، ہر کسی کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی۔ کیا ان کو نہیں پہچانتے؟ اب ان کو بھی نہیں پہچانتے، قرآن کو بھی نہیں پہچانتے، اور کہتے ہیں اس رسول کے اوپر جو ہے وہ کوئی سایہ آ گیا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے پاس حق آیا ہے اور تم حق کو ناپسند کرتے ہو، اس لیے کہ حق میری خواہشات کے خلاف ہے۔ حق کہتا ہے بغیر سود کہ تم سود جو ہے وہ حرام ہے، میں کہتا ہوں سود کے بغیر میری معیشت نہیں چل سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ پردہ کرنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا ہر چیز طریقہ تک بتا دیا، چادریں کیسے اوڑھنی ہیں خواتین نے۔ ہم کہتے ہیں جو چادروں میں برقعوں میں پھرتی ہیں وہ دقیانوسی لوگ ہیں، وہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں۔ یہ کتاب تو ہمارے لیے ہے نہیں، یہ تو 1400 سال پہلے کے لیے اتری تھی، آج کے اوپر تو امپلیمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ 1400 سال بعد کیا ہونا ہے۔ آج کس چیز کے اوپر فرق کر رہے ہو؟ تم سے بہتر، تم سے طاقتور مضبوط قومیں آئیں، اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا انجام ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حق تمہارے پاس آ گیا اور تم اکثریت جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے۔ اگر حق خواہشات کی پیروی کرنے لگ پڑے تو پھر کوئی زیرو اس میں زندہ نہ رہے۔ ہم میں سے اگر جو ہے وہ میری خواہش کچھ اور ہو، آپ کی کچھ اور ہو، آپ کی کچھ اور ہو، آپ کی کچھ اور ہو، ہر بندہ یہی چاہے کہ میرے مطابق جو ہے وہ ہے، میں کہوں کہ آج دن میں جو ہے وہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہ نہیں آج تو دھوپ نکلنی چاہیے، میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، آج جو ہے وہ ہوا چلنی چاہیے، نہیں آج تو گرمی لگنی چاہیے، میرے پھل پک جائیں گے۔ تو یہ پھر کیسے چلتا؟ یہ چلتا تو تبھی ہے جب ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے اس کائنات کا۔ تو اگر خواہشات کے مطابق حق چلتا ہوتا تو پھر یہاں پہ فساد پھیل جاتا اور کوئی زندہ نہ رہتا۔ بلکہ ہم نے تمہیں تمہاری نصیحت دے دی ہے، تمہیں بتا دیا ہے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اس کی عبادت کے علاوہ پیدا نہیں، کہ تمام جن و انس اس کی عبادت کے علاوہ نہیں پیدا کی، اس کی عبادت ہے۔ عبادت ہم نے نماز روزے کو بنا لیا، ہم نے باقی سب کچھ چھوڑ دیا۔ دیکھیے یہ 24 گھنٹے کی کل وقتی غلامی ہے، ہر کام دیکھ کے کرنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے ہمیں، اس کام کرنے کو طریقہ کیا ہے۔ کہا گیا طریقہ نہیں ملے قرآن میں تو کیا کرو گے؟ رسول کی سنت میں ڈھونڈو اس کو، اگر سنت میں نہیں ملتا پھر اجتہاد کی طرف جاؤ، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں نہ ملتی ہو۔ ہر چیز کے بارے میں روشنی ہم نے تو تمہیں نصیحت دے دی ہے، بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے تمہیں ذکر، ہم نے تمہیں نصیحت جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، بس وہ اس ذکر سے، اس نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی خراج مانگتے ہو؟ خراج تو تیرے پروردگار کا بہتر ہے۔ پیسوں کے لیے تو رسول نہیں کرتا، پیسوں کے لیے کر رہا ہوتا تو کیا اپنی جو ہے وہ اچھی خاصی ازدواجی زندگی جو ہے وہ اس طرح متاثر ہوتی؟ آپ کو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے؟ آپ کو پورا مکہ جو ہے وہ آپ کا دشمن بن گیا تو کیا آپ کو وہ دشمنی پسند تھی، یا آپ صلح صفائی سے پہلے عزت سے سرداری کر رہے تھے، وہ بہتر تھا؟ تو خراج تو اللہ کا بہتر ہے آپ کے پاس، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، اور بے شک آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور سیدھا راستہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ قرآن کے اوپر سوچنے، غور کرنے کے لیے قرآن اترا ہے۔ قرآن کو اگر ہم اس کو صرف ثواب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر حرف پہ نیکی ہے، لیکن قرآن کہتا کیا ہے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔
اگر ہم نے اس ذکر سے منہ پھیر لیا تو پھر ہم کہیں گے نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔